بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ میں ملک یمن میں تجارتی قافلے کے ساتھ گیا ہوا تھا۔ قافلے میں حضرت ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یمن میں قیام کے دوران ہمارا معمول یہ تھا کہ ایک روز میں کھانا پکا کر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قافلے کے دیگر افراد کے پاس لے جاتا اور کھانا کھلاتا، اور ایک دن حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا پکاتے اور ساتھیوں کو کھلاتے، گویا ہم باری باری یہ ذمہ داری نبھاتے۔ ایک دن جب کہ میری باری تھی اور میں کھانا پکا رہا تھا کہ حضرت ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئے اور کہا، ابو الفضل، کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ ہمارے ڈیرے پر تشریف لائیں اور کھانا بھی وہیں منگا لیں؟ میں نے کہا، کوئی حرج نہیں ہے۔ چنانچہ میں اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے ڈیرے پر پہنچا اور کھانے پینے کا سارا سامان وہیں منگا لیا۔ جب سارے لوگ کھانا کھا کر فارغ ہو گئے اور چلے گئے تو حضرت ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے اپنے پاس ہی روک لیا اور گویا ہوئے، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا بھتیجا دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ میں نے پوچھا، میرا کون سا بھتیجا؟ ابو سفیان نے کہا، آپ مجھ سے چھپا رہے ہیں، آپ کے ایک بھتیجے کے سوا بھلا یہ بات کون کہہ سکتا ہے؟ میں نے پوچھا، میرا کون سا بھتیجا؟ اس کی نشاندہی تو کریں۔ ابو سفیان نے کہا، آپ کا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آپ کے بھائی عبداللہ کا بیٹا ہے۔ میں نے کہا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ابو سفیان نے کہا، نہیں، بلکہ یہ سچ ہے کہ اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ پھر ابو سفیان نے اپنے بیٹے حنظلہ بن ابو سفیان کا بھیجا ہوا خط نکال کر مجھے دکھایا، جس کا مضمون کچھ یوں تھا: صبح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بطحاء مکہ، وادی مکہ میں کھڑے ہو کر لوگوں کے سامنے اعلان کیا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ میں نے کہا، اے ابو حنظلہ، ممکن ہے وہ سچ کہہ رہا ہو۔ ابو سفیان جلدی سے گویا ہوئے، چپ رہیے ابو الفضل، اللہ کی قسم، خدا را آپ ایسی بات نہ کہیں، مجھے تو خدشہ ہے کہ آپ بھی بغیر سوچے سمجھے اس کے دعوے کی تصدیق نہ کر بیٹھیں۔ پھر ابو سفیان نے کہا، اے عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کی قسم، قریش کا دعویٰ ہے کہ لوگوں کے لیے تم یعنی بنو عبد المطلب نحوست بھی ہو اور سعادت بھی۔ اے ابو الفضل، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا آپ نے یہ بات نہیں سنی ہے؟ میں نے کہا، ہاں سنی تو ہے۔ ابو سفیان نے کہا، پھر اللہ کی قسم، یہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تم لوگوں کی طرف سے نحوست ہے، نعوذ باللہ۔ میں نے کہا، ممکن ہے نحوست کی بجائے سعادت ہو۔ ابھی اس بات کو چند ہی دن گزرے تھے کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خبر لے کر یمن پہنچ گئے کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اسلام کا دعویٰ کیا ہے، اور حضرت عبداللہ بن سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی اسلام قبول کر چکے تھے۔ پھر تو یمن میں جگہ جگہ اس نئے دین کا چرچا ہونے لگا۔ ایک دفعہ یوں ہوا کہ ابو سفیان بن حرب یمن کے ایک یہودی عالم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو اس نے پوچھا، اے ابو سفیان، یہ جو مجھے خبر پہنچی ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ ابو سفیان نے کہا، یہی بات تو میں نے بھی سنی ہے۔ یہودی عالم، جو آدمی نبوت کا مدعی ہے اس کا چچا یہاں کون ہے؟ ابو سفیان، میں ہی اس کا چچا ہوں۔ یہودی عالم، کیا تم اس مدعی نبوت کے والد کے بھائی ہو؟ ابو سفیان، ہاں۔ یہودی عالم، اس مدعی نبوت کے حالات سے مجھے آگاہ کرو۔ ابو سفیان، یہ سوال آپ مجھ سے نہ کریں، کیونکہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرا بھتیجا اس قسم کا دعویٰ کر بیٹھے گا۔ میں اس کو عیب نہیں لگاتا، ہاں اتنا ضرور ہے کہ دوسرے اس سے بہتر نہیں ہیں۔ یہودی عالم، پھر تو اس کو کچھ گزند نہیں پہنچنا چاہیے، اور یہودیوں کو بھی اس سلسلے میں کچھ حرج نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب مجھے ابو سفیان
اور یہودی عالم کے مابین مکالمے کی خبر پہنچی تو میری حمیت جاگ اٹھی اور دوسرے دن میں جا کر اسی مجلس میں بیٹھ گیا جس میں ابو سفیان اور یہودی عالم بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے یہودی عالم سے کہا، مجھے خبر ملی ہے کہ آپ نے ہمارے درمیان مدعی نبوت کے چچا کے بارے میں پوچھا۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ وہ اس کے چچا نہیں بلکہ اس کے چچا زاد بھائی ہیں، البتہ میں اس کا چچا اور اس کے والد کا سگا بھائی ہوں۔ یہودی عالم نے پوچھا، کیا واقعی آپ اس مدعی نبوت کے والد کے سگے بھائی ہیں؟ میں نے کہا، ہاں، میں اس کے والد کا سگا بھائی ہوں۔ چنانچہ وہ یہودی عالم ابو سفیان کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھا، کیا یہ سچ ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا، ہاں۔ پھر میں نے کہا، آپ مجھ سے میرے بھتیجے کے متعلق جو پوچھنا چاہتے ہیں پوچھیں، اور ہاں، اگر میں اس کے بارے میں کچھ جھوٹ بولوں تو پھر یہ ابو سفیان میری گرفت کرے۔ اب یہودی عالم میری طرف متوجہ ہو گیا اور پوچھا، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا آپ کے بھتیجے کے بارے میں کبھی یہ بات پھیلی ہے کہ وہ بچوں کی سی حرکتیں کرتا ہے یا نادان ہے؟ میں نے کہا، نہیں، عبد المطلب کے معبود کی قسم، کبھی اس نے جھوٹ نہیں بولا اور نہ ہی اس نے کبھی خیانت کی، اور قریش اسے امین کے نام سے پکارتے ہیں۔ یہودی عالم نے پوچھا، کبھی اس نے اپنے ہاتھ سے کوئی چیز لکھی؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس بات میں جواب دینا چاہا لیکن فوراً ہی سنبھل گیا کہ میرے پیچھے ابو سفیان موجود ہیں، اگر میں جھوٹ بولوں گا تو وہ فوراً مجھے جھٹلا دیں گے۔ چنانچہ میں نے اس کو جواب دیا، نہیں، اس کو لکھنا نہیں آتا۔ یہ سننا تھا کہ یہودی عالم اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی چادر چھوڑ کر بآواز بلند یہ کہتے ہوئے چلا گیا، یہود ذبح کر دیے گئے، یہود قتل کر دیے گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جب ہم اپنے ڈیرے میں واپس آئے تو ابو سفیان نے مجھ سے کہا، اے ابو الفضل، یہود آپ کے بھتیجے سے خوف زدہ ہیں۔ میں نے کہا، ابو سفیان، ایسا کیوں نہ ہو کہ آپ بھی اس پر ایمان لے آئیں؟ اگر وہ نبی برحق ہوگا تو آپ سبقت کرنے والوں میں سے ہوں گے، اور اگر وہ بالکل باطل ہوگا تو آپ کے علاوہ آپ کے ہم شکل دیگر لوگ بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ ابو سفیان نے کہا، اللہ کی قسم، نہیں، میں اس پر ایمان نہیں لا سکتا یہاں تک کہ میں گھوڑوں کو قدا، مکہ کے ایک پہاڑ کا نام ہے، سے آتے ہوئے نہ دیکھ لوں۔ میں نے کہا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا، اللہ کی قسم، یہ کلمہ بے ارادہ میری زبان سے نکل گیا، میں نے قصدن نہیں کہا ہے۔ ہاں، مجھے اتنا ضرور یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ گھوڑوں کو قدا پہاڑ سے نہیں آنے دے گا۔ پھر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا تو ہم نے گھوڑوں کو قدا سے آتے ہوئے دیکھا۔ اس وقت میں نے ابو سفیان سے کہا، اے ابو سفیان، کیا آپ کو وہ کلمہ یاد ہے جو آپ نے مجھ سے کہا تھا؟ حضرت ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، مجھے وہ کلمہ یاد ہے، اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے اسلام کی ہدایت دی۔